وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ جو قوم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تم انہیں ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہو، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، یا ان کا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور ان سے اپنی طرف سے روح کے ساتھ مدد فرمائی ہے۔ انہیں اللہ گھنے باغات میں داخل کرے گا جن کے بیچوں بیچ نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ تو اللہ کا جتھا ہے، سن لو کہ جو اللہ کا جتھا ہے، اللہ کا گروہ اور جماعت ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قربانی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کے دین کی روح ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارا دین جو دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین، ہر دور میں ہر زمانے میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، ان کے امتی سب لوگ اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دیتے رہے، اور پھر بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ نے آپ کے لیے صحابہ کی جماعت کو چنا۔ صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر، جو صحابہ کے معلم و مربی تھے، پوری انسانیت کے معلم تھے آپ، پوری انسانیت کے مربی تھے آپ، صحابہ انہیں دیکھ کر جیسے آپ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے اور قربانی دینے کے لیے تیار رہتے، ایسے ہی صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ وہ اللہ کے دین کے لیے پہلے دن سے ہی قربانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ صحابہ کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں بزرگ صحابہ بھی تھے، جوان بھی تھے، ایسے بھی تھے جو دنیا میں اسلام آنے کے بعد پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اسلام میں ہی انہوں نے آنکھیں کھولیں، وہ بھی تھے، جوان ہو گئے پھر۔ اور کئی ایسے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی بچپن میں ہی تھے، وہ صحابہ بھی، مردوں کے ساتھ خواتین بھی، ایک ایک صحابی اور صحابیہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے۔ حقیقت یہ ہے
اگر صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دین کی خاطر قربانیاں، ان کے حالات زندگی اور ان کی سوانح عمریاں جمعے کے خطبوں میں بیان کرنے شروع کر دی جائیں تو میرا ایمان و یقین ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، صحابہ کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ اور ختم ہو تو کیسے ختم ہو؟ قرآن قیامت تک قائم رہنے والی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب قرآن میں ان کے تذکرے اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیے ہیں، ان کی قربانیوں کے بیان اللہ نے قرآن میں کر دیے ہیں، تو صحابہ کے تذکرے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے قربانی کا مفہوم سمجھنا ہے کہ قربانی ہوتی کیا ہے، دین کی خاطر قربان ہونا کسے کہتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کے بغیر یہ نقطہ کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کھیپ تھی آپ کی تیار کی ہوئی، صحابہ کرام کی جماعت کی شکل میں، ہر ایک صحابی الگ سے ایک ہیرا، الگ سے اس کی ایک چمک دمک، وہ الگ سے ایک پھول ہے اور اس کی الگ سے خوشبو ہے، ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں 7 لوگوں کا نام لیا دین کی خاطر اولین قربانیاں دینے والے، 7 لوگ۔ ان میں سے پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع، اس کے بعد 5 صحابہ کا نام لیا، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، لوہار سے، لوہے کا کام، مزدوری، محنت مزدوری، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، یہ غیر معروف سے لوگ۔ وہ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر ایک اونچے خاندان کے لوگ تھے، قریش میں سب سے جو اونچا خاندان تھا بنو ہاشم، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورے قبیلے کے سردار تھے، مخالفین کو ان کا منہ مارتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ زیادہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قریشی تھے، بنو تمیم میں سے تھے، ان کی حمایت کے لیے ان کا خاندان آ گیا۔ اور ہوا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کیا ہوا؟ یہ کوئی 30 کے قریب لوگ تھے، 30 کے قریب مسلمان۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کب تک اندر چھپ چھپ کے رہیں گے، کب تک پردے میں رہیں گے؟ کوئی ایک کام تو ایسا کریں جو کھل کے دین کا، اسلام کا، توحید کا اظہار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے، ابو بکر ذرا حوصلہ کرو، ابھی ہمت کرو، رک جاؤ ذرا، ابھی انتظار کرو، ابھی ہم کمزور ہیں تھوڑے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض اور گزارش کرتے رہے کہ ہمیں اپنے دین کا، اپنی جمعیت کا، ہم اب 2-3 نہیں ہیں، 30 سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ اس کا اظہار کرنا چاہیے، پتہ چلے کہ ہم اتنے لوگ ہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے اور تجویز مانی تو نکل کے اکٹھے بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے پہلا اعزاز لوگوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا اعزاز لوگوں کو کھلے عام اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، وہ 30 کے قریب صحابہ بھی بیٹھے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، توحید کی طرف، بت پرستی کو چھوڑنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے قریشی اکٹھے ہو گئے، سب کو چھوڑ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور جو چیز ہاتھ میں آئی ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اور اس غصے میں آ کر عتبہ بن ربیعہ یعنی اس غصے میں آ کر، چونکہ دعوت تبلیغ کا کام یہ زبان سے ہوتا ہے، منہ سے، اس کو اتنا غصہ آیا بدبخت اور بغیرت کو، اس نے جوتے پکڑے اور پھر منہ کو نشانہ بنا کے منہ پہ مارنا شروع کیا۔
اور مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا، لوگ بھی سازد وقوف کرتے رہے. کہتے ہیں منہ اتنا سوج گیا کہ ناک اور منہ کا فرق اب محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ حالت کی بنو تمیم آ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ. انہوں نے جناب چھڑایا اور لے گئے، گھر چلے گئے. خاندانی حمیت تھی، گھر لے جا کے گھر والوں کو، والدہ کو سمجھایا بھی ذرا اس کو سمجھاؤ تو اس کا علاج معالجہ بھی کرو. خطرہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو جائیں گے، بے ہوش کافی عرصہ رہے. اور بنو تمیم کہہ رہے تھے کہ اگر ابو بکر زندہ نہ بچے تو یہ عتبہ زندہ نہیں بچے گا جس نے ہمارے خاندان کے ابو بکر کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. بنو تمیم آ گئے. وہ قصہ بالآخر یہ ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین علی مسلمان نہیں تھے. ہوش میں آیا تو اس کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو کیا ملا تمہیں، محمد کی حمایت میں تمہیں کیا ملا ہے، سوائے رسوائی کے، سوائے جسمانی اذیت کے. پورا خاندان تمہاری تکلیف میں مبتلا ہے، چھوڑو اس کا ساتھ، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. سمجھا رہے ہیں. وہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں ہے. انہیں کچھ کھانے پینے کو دے رہے ہیں، ابو بکر یہ پی لو. جیسے زخمی آدمی کی علاج معالجے کے لیے ہمارے ہاں بھی ہو تو دودھ گرم کر کے دیتے ہیں، جی دیسی گھیس میں ڈالو، جی ہلدی ڈال کے پلاؤ، جی زخم ٹھیک ہو فلاں. وہ کوئی چیز نہیں لے رہے، میں نہیں لوں گا. پہلے مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. انہوں نے بتایا جی اچھے بہتر حال میں ہے، پہلے سے بہتر ہے. اچھا بہتر ہے، کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہے، مجھے وہاں لے کے چلو، جب تک میں ان کو دیکھوں گا نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی. وہ دوائے دارو کے لیے، علاج معالجے کے لیے کئی کچھ ان کے ساتھ جتن کر رہے ہیں اور وہ ہر چیز لینے سے انکار کر رہے ہیں. بالآخر قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دو آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا، ہر کھانے پینے کی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے. رات کے پچھلے پہر لوگوں سے چھپ چھپا کے ان کی والدہ اور ایک اور خاتون انہیں کندھوں سے اٹھا کے سہارا دے کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، دار رقم میں لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا. جب دیکھا اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، ابو بکر بھی سلامت ہے. آپ سلامت ہیں تو ابو بکر بھی سلامت ہے، اب کوئی تکلیف نہیں میری زندگی کی. اما جان عائشہ کہتی ہیں آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ورق بھی دیکھ لیا. اما جان عائشہ کیا بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ کا خاندان بڑا سٹرونگ تھا. بنو ہاشم، ابو طالب سردار تھا قبیلے کا، بنو تمیم بھی پاور میں تھے. اور وہ جو 7 لوگوں کی بات ہم کر رہے تھے، 7 لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور اس کے بعد باقی 5 لوگ بچتے ہیں، بلال، خباب بن ارد، عمار، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 5 لوگوں کو قریشیوں نے پھر پکڑ لیا، انہیں رسوں کے ساتھ باندھا، انہیں بازاروں میں گھسیٹا گیا کیونکہ یہ معمولی لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوں سے باندھا گیا، جلاد مقرر کیے گئے، مارا پیٹا گیا، گھسیٹا گیا، دھوپ میں ڈالا گیا. کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. ان کے خاندان کے حمایتی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. کیوں؟ خاندان تو ایسے مضبوط تھے ہی نہیں ان کے. قربانیاں دین لوگوں نے. اب ہر صحابی ان میں سے الگ الگ سے قربانی کی ایک داستان ہے. بات قربانی کی کر رہے تھے نا. قربانی یہ دین کی روح ہے. اور میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی، سب کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قربانی دین کی روح ہے تو قربانی کی بھی ایک روح ہے. وہ قربانی جو کل اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی ایک روح ہے. وہ روح کیا ہے؟ وہ قربانی کا جہاں پر یہ سبق دے کے جاتا ہے اور میرے گلے پہ چھری چلانے والے اپنی خواہشات کے گلے پہ بھی چھری چلا لے. ایک تمہاری اپنی پسند ہے، تمہاری اپنی رغبت اور رضا ہے، اور ایک طرف سارے جہانوں کے رب کی پسند اور اس کی رضا ہے. تم اللہ کی رضا کو، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پہ، اپنی رضا پہ، اپنی چاہت پہ، اپنی رغبت پہ ترجیح دے دو
اور اپنی سب چیزیں خواہشات اس رب کی رضا کی خاطر قربان کر دو. یہ اس قربانی کی روح ہے. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ المجادلہ کی آخری آیت ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین کی خاطر قربانی دینے والی جو اولین جماعت ہے ان کی زندگیوں کا ایک ورق پیش کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لے آئے ہیں نا, انہیں تم دیکھو گے کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں لگائیں گے, کبھی بھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو جماعت اللہ نے اپنے نبی کی شاگردی اور اپنے نبی کی صحبت و صحابیت کے لیے چنی تھی, ان کے بارے میں اللہ خود گواہی دے رہا ہے. کیوں؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب تھے. قریش کیا کہتے تھے؟ قریش کہتے تھے یار ہم میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, سردار, زمینوں کے مالک, خزانوں کے مالک, ریاست ان کی سرداری پر کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی حرف اعتراض ہی نہیں ہے. کچھ مکہ کے لوگ ہیں, کچھ طائف کے لوگ ہیں. ان بستیوں میں سے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی نبی اور رسول بن جاتا. یہ محمد ہی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت اور رسالت کے لیے آخر اللہ کو محمد ہی نظر آیا. ہم اس کی نبوت کو نہیں مانتے. کوئی سردار ہوتا, کوئی ٹور ٹپے والا بندہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے رسالت دینی کس کو ہے. اللہ نے اس کے بعد ایک دلیل دی کہ دیکھو اللہ کی دولتیں دو ہیں, ایک مادی دولتیں ہیں, مادی رزق ہے. یہ مادی رزق پوری دنیا میں اللہ نے اپنی مرضی سے تقسیم کیا ہے, کسی کو زیادہ, کسی کو کم, کسی کو اس سے بھی کم, کسی کو زیادہ سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے, اور اللہ کی اس تقسیم پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو روحانی رزق ہے, یہ جو روحانی دولت ہے نبوت اور رسالت کی شکل میں, وحی کی شکل میں, اب اس پر یہ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, یہ دنیا کا رزق ہم نے تقسیم کیا, کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو یہ روحانی اور وحی کا رزق تقسیم کرنے میں اعتراض کرتے ہیں. جیسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا اور اللہ کے انتخاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, شاگردی کے لیے, آپ کے رفاقت کے لیے صحابہ کرام کو چن لیا. صحابہ اللہ کی چنی ہوئی جماعت, قربانیاں دینے والے, قدم قدم پہ, لمحے لمحے پہ, بات بات پہ, ہر معاملے میں, مال ہو, منال ہو, جسم و جان ہو, دولت ہو, اولاد ہو, سب کچھ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کرنے والے. آپ جس زاویے سے, جس اینگل سے دیکھنا چاہیں, زندگی کے جس شعبے میں آپ دیکھنا چاہیں, ہر شعبے میں, ہر طریقے سے, ہر معاملے میں, ہر دن, ہر صبح اور شام ایک ایک صحابی ایسے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ بچے بھی ایسے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے. اور غزوہ احد میں چھوٹے چھوٹے بچے, صحابہ جو چھوٹے ابھی لڑکپن سے نکل رہے تھے, جوانی کی دہلیز میں بھی قدم رکھا نہیں تھا, وہ غزوے میں شریک ہونے کے لیے قدم اٹھا اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ میرا قد لمبا نظر آئے اور میرا انتخاب ہو جائے. وہ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے اس فلاں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے, حالانکہ میں اس سے بڑا پہلوان ہوں, اگر آپ کو اندازہ نہیں تو میری اس سے کشتی کروا کے دیکھ لیں, اگر میں اس کو ڈھالوں, گرا لوں, تو پھر آپ مجھے بھی اجازت دیں گے. کشتی ہوتی ہے اور اس کے کان میں کہتے یار تمہارا تو کام بن ہی گیا ہے, مجھ سے ڈہ جانا تاکہ میرا بھی کام بن جائے. عمر بن جموح کے چاروں بیٹے غزوے میں جا رہے ہیں. عمر بن جموح کو بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ بوڑھے ہیں اور ایک ٹانگ سے لنگڑے بھی تھے, ابا جی آپ عذر والے ہیں, آپ گھر رہیں. نہیں نہیں میں جاؤں گا. ابا جی ہم چار جوان بیٹے چاروں جا رہے ہیں, آپ نہ جائیں. نہیں نہیں جاؤں گا. وہ بیٹے زور والے تھے, ابا جی کو روکنے میں زور لگا دیا انہوں نے. ابا جی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے کو سمجھائیں, مجھے غزوے میں جانے سے منع کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ابا جی آپ بوڑھے ہیں, لنگڑے ہیں, ہو سکتا ہے اسی لنگڑاتی ہوئی ٹانگ سے ہی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول بیٹوں کو سمجھاتے ہیں جانے دو اپنے باپ کو, کس کس کی بات کریں. آپ کو وہ خاتون یاد نہیں ہے
رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دودھ پیتا بیٹا پیش کر دیتی ہے میدان جنگ کے لیے. آپ کو وہ بڑھیا خاتون یاد نہیں ہے جس کو پتہ چلا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ وہ بوڑھی تھی، چل نہیں سکتی تھی، کمر پہ پٹکا باندھتی ہے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کہ چلنے میں سہولت ہو جائے، اور شاید لاٹھی بھی ٹیکتے ٹیکتے میدان احد کی طرف جا رہی ہے. اس کے 3 قریبی رشتہ دار، بھائی، بیٹا اور خاوند شہید ہو چکے ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے. تمہارا فلاں شہید ہوا، اب مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے. میدان میں پہنچتے پہنچتے سامنے سے اللہ کے رسول آتے ہیں. وہ دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا ہے، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سلامت اور زندہ ہیں، سارے غم بھول گئے ہیں مجھے. کس کس کی بات کریں؟ اور کتنے تو ایسے ہیں جن کے کارنامے اور جن کے نام تاریخ نے محفوظ نہیں کیے. یقین جانیے کتنے صحابہ ایسے ہیں ان کی قربانیاں تو یاد ہیں تاریخ کو، اور کئی کارنامے تاریخ کو یاد نہیں، اور کئیوں کے نام تاریخ کو یاد نہیں. لیکن ایک ایک شخص اپنے اپنی جگہ پہ وہ لعل تھا، وہ گوہر تھا، گوہر نایاب تھا. ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر دین کی خاطر قربانی کا مفہوم سمجھنا ہے، قربانی کی روح کو پانا ہے، تو کسی ایک صحابی کو اٹھا لیں، مجھے اور آپ کو قربانی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں. کئی مفسروں نے اس آیت کا سبب نزول بیان کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کے سامنے آئے. تو وہ والد کفار کی طرف تھے، مشرکین کی طرف تھے، ادھر سے آئے تھے، کفار کے لشکر میں تھے. تو دیکھا والد ہے، یوں رستہ تبدیل کیا اور آگے نکل گئے. باپ نے دیکھا کہ بیٹا نکل گیا ہے، اس نے پھر بیٹے کا رخ کیا، پھر سامنے دیکھا اچھا ابا جی آ گئے، پھر اور رخ چینج کر دیا، چھوڑ کے ابا جی کو چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے. جب یہ 30 دفعہ ہوا نا تو دل میں خیال آیا کہ ابو عبیدہ تم اس کو باپ سمجھ کے چھوڑ رہے ہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، باپ نہ سمجھو. بس دل میں جب یہ خیال آیا تو پھر وار کیا اور باپ کی گردن تن سے جدا کر دی. تب یہ آیت نازل ہوئی. اور کئی کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے جب کہا تھا ابا جی غزوہ احد میں آپ میرے سامنے آئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کہنے لگے بیٹے، کیونکہ اس وقت تک بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، بڑا بیٹا عبد الرحمن اس وقت تک مسلمان نہیں تھا. کہا بیٹے اگر تو میرے سامنے آتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے تمہارا سر تن سے جدا کر لیتا. فرمایا چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا قبیلے کا کوئی فرد ہو، جو اللہ اور اس کے رسول، ہمیں تو بڑے بڑے منہ مارتے ہیں نا جی، کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا منہ نہیں مارتا ان کی باتوں کے سامنے، ہم سرنڈر نہیں کرتے. باپ سامنے آ جائے، ماں آ جائے، بیوی آ جائے، بچے آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو ایک طرف چھوڑ دیں گے، اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑیں گے. قربانی اگر سمجھنی ہے قربانی ہوتی کیا ہے، قربانی کی روح کیا ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں سے، ایک ایک صحابی کی زندگی کے ایک ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے قربانی کیا ہے. لیکن کیسی عجیب بات ہے، آج صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی کے اوپر آج زبانیں بھونک رہی ہیں، آج زبانیں بھونک رہی ہیں. یہ جو اسمبلی کے اندر بل پیش ہوا صحابہ کی عزت و ناموس کے حوالے سے، وہ اس بل کی شرعی، قانونی اور ویسے واقعاتی حیثیت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ اس بل میں بڑے نمایاں طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ایک ادب و آداب والے الفاظ کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر رافضی بھونک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صحابہ ہیں، لہذا اگر، اور پھر ایسی واضح حکومتوں کے ادارے، جن اداروں اور جن ایجنسی کو حکومتوں نے
کتوں کی طرح پال رکھا ہے اہل السنہ والجماعہ میں سے اگر کوئی حکومتی رٹ کو چیلنج کرتا ہے. اب کہا کیا گیا ہے, اگر اس بل کو پاس کر کے ملک میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس ملک کے حالات جو خراب ہوں گے اس کی حکومت خود ذمہ دار ہوگی. حکومت کو دھمکیاں, اور یہ سارے ادارے بھنگ پی کے, بلکہ یوں کہنا چاہیے دھنیا پی کے سوئے ہوئے. حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف کوئی قدم نہیں ہے, کوئی بیان نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. اور اگر اہل سنہ والجماعہ اختلاف ہو سکتا ہے بات سے, دیکھیں میں پچھلے دنوں طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں دلیل کے طور پر وہ مولانا خالد رضوی نے ایک بات کی تھی حکومتی اداروں کے بارے میں, حکومتی اہلکاروں کے بارے میں, آرمی چیف کے بارے میں, چیف جسٹس کے بارے میں بات کی تھی. کیوں جی, کیا حال نکلا ان کا؟ کیوں؟ وہ اہل سنہ میں سے تھے. رافضیوں میں سے کوئی جتنی بک بک کر لے, بات کر لے, کوئی زبان ان کے خلاف کھلتی نہیں ہے, کوئی ایکشن ان کے خلاف ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ سارے دھڑیاں پی کے سوئے ہوئے. لیکن حضرات یاد رکھیے ہمارا ایمان اور یقین ہے. کیوں؟ یہ قرآن کی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے. کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا. قرآن قیامت تک ہے, میرے نبی کا فرمان قیامت تک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ پر اعتراض کرتا ہے, طعن و تشنیع کرتا ہے, زبان دراز کرتا ہے, اس کو کہہ دو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو, تم پر فرشتوں کی لعنت ہو, تم پر سارے جہان کی لعنت ہو. وہ لعنت یہ لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. اگر یہ کوئی قانون ہوتا, اگر کوئی حکومت ہوتی غیرت والی, اسلامی حکومت ہوتی, اسلامی قانون ہوتا, تو پھر ایسے لوگوں کو, رافضی وغیرہ کو, کھٹولوں کو, یہ جو زبان دراز کیے ہوئے ان کو کبھی جرت نہیں ہوتی. تو میں واپس اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. قربانی صحابہ کرام سے سمجھی جا سکتی ہے. صحابہ کو نکال دے درمیان سے, مجھے اور آپ کو قیامت تک کے انسانوں کو قربانی کا, دین کی خاطر قربانی کا مفہوم معلوم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان اور قربانیوں سے زندگی کے لیے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.